بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی خوشخبری، چودھری نثار ان ایکشن، نون لیگ میں باغی گروپ تیار۔ ناظرین کرام، پہلے سب سے تو گفتگو کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے گرد جو گھیرا تنگ کیا گیا ہے، گرفتاریاں جاری ہیں اور پریس کانفرنسز بھی جاری ہیں۔ کچھ گرفتار ہو رہے ہیں، کچھ گرفتار ہونے کے ڈر سے اپنی پہلی پریس کانفرنس جو ہے وہ کر دیتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ سلسلہ جاری ہے ناظرین اکرام، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کوئی جنگ ہوتی ہے جب تو جنگ میں کچھ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، کچھ مال غنیمت جو ہے وہ لوٹنے میں مصروف نظر آتے ہیں، اور پاکستان کی عوام جو ہے یہاں تو ایک ماحول ہے، اگر ایک تیل کا ٹینکر ہی الٹ جائے تو اس پہ حملہ کر دیتے ہیں تیل لوٹنے کی کوشش میں۔ اب چاہے اس تیل کو آگ بھڑک جائے، جل جائیں، لیکن کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ تیل جتنا بھی اٹھا سکتے ہیں ہم اٹھائیں۔ تو اسی طرح سیاستدان بھی جو ہیں وہ جب کسی پارٹی پہ زوال آتا ہے یا زوال زبردستی لایا جاتا ہے تو جو اس کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش میں دوسری جو پارٹیاں ہیں وہ پوری تیار بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو یہی سلسلہ چل رہا ہے پنجاب میں، پاکستان میں۔ ایک طرف زرداری صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہیں، ان کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش میں ہے، دوسری جانب کاف لیگ ہے، تیسری جانب جہانگیر خان ترین گروپ ہے۔ تو نون لیگ جو ہے اس عمل سے باہر ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس آنے کسی نہیں ہے، تو وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے ناظرین کرام۔ زرداری صاحب بھی ایکٹیو ہیں، جہانگیر خان ترین۔ تو میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ خان جو جہانگیر ترین ہیں وہ اپنی پارٹی کیوں نہیں بنا رہے، انہیں پتہ ہے ضمنی الیکشن کا رزلٹ انہوں نے دیکھا ہوا ہے، انہیں پتہ ہے کہ کہیں جو رہتی کھیتی عزت ہے وہ بھی نہ جاتی رہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں کہ ووٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہے، پارٹی تو ٹوٹ سکتی ہے لیکن ووٹر نہیں ٹوٹ پا رہا۔ آج بھی مقبولیت جو ہے پہلے 70% تھی اگر، تو آج 80 سے بھی ابو ہے، 80 سے بھی زیادہ مقبولیت خان صاحب کی ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف یہ سلسلہ جاری ہے، دوسری جانب پرویز لائی جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو جو تیسرا مقدمہ تھا اس میں بھی انہیں باقاعدہ رعایت ملی ہے۔ تو جو استدعا کی تھی اینٹی کرپشن والوں نے کہ ہمیں ریمانڈ دے دیں 14 دن کا، تو ان کی مسترد ہوئی ہے، تو جج صاحب نے جو ہے ان کو جیل میں باقاعدہ بھیج دیا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ابھی پرویز لائی صاحب 14 دن کی جب جیل ہے تو کس طرح گرمی میں برداشت کریں گے، تو وہ پریس کانفرنس کر دیں گے، لیکن انہوں نے وہی تگڑا بیان دے دیا ہے، پی ٹی آئی والوں تگڑے ہو جو، تم ایمان کے ساتھ ہو، حق کے ساتھ ہو، تو عمران خان کے ساتھ ہو تو تمہاری جیت ہوگی، ڈٹ کے رہنا، ان کے مقابلے میں ڈٹ کے رہنا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاک فوج ہماری ہے، ہمارا ادارہ ہے، کسی اور کا نہیں، ہم پاک فوج کے حامی ہیں، تو ہم ان سے بات بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ بیان انہوں نے تگڑا بیان دیا، چودھری صاحب نے، ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہی رہیں گے۔ میں نے پہلے کل کے ویلاگ میں بھی بتایا تھا، ان کو یہ فوٹو کاپی جو ہے نہ ملی ہے تو نہ ملے گی کہ آپ پریس کانفرنس کر دیں، کیونکہ سارا ایک دفعہ ہی سہاگا تو نہیں پھیرنے والوں نے بھی کچھ تو انہوں نے بھی خیال رکھنا ہے، کچھ اکا دکا جو قادہ ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ بھی رہیں گے، ان کا کام یہ ہے تقسیم کرتے ہیں جس طرح، تو کچھ نہ کچھ چھوڑ دیتے ہیں پیچھے پہ، پردہ پوشی رہے۔ تو پرویز لائی صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے۔ دوسرا، ان کو سامنے نظر آ رہا ہے ناظرین اکرام کے وہ تو سیاست کر چکے ہیں، لیکن ان کے سامنے ان کا بیٹا ہے مستقبل ہے جس کا سیاست اس نے کرنی ہے، لہٰذا پرویز لائی صاحب کو اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کریں گے۔
ناظرین کرام ایک طرف تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، دوسری جانب ناظرین کرام جو نون لیگ ہے اس میں بھی پورا باغی گروپ تیار ہو گیا ہے۔ دوست محمد کھوسہ صاحب جو پیپلز پارٹی میں شامل ہیں، سابق وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں اے آر وائی کے نمائندے کو دیا انٹرویو، انہوں نے کہا کہ 8 سے 10 جو ارکان قومی اسمبلی ہیں پی ایم ایل این کے نون لیگ کے، وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ ہمارے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے باقاعدہ ہم سے مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے، تو ہمارے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ 8 سے 10 ایم این اے جو ہیں ارکان، ان کے ہمارے ساتھ رابطے ہیں نون لیگ کے، تو اس طرح پی ٹی آئی کے بھی ہمارے رابطے میں ہیں۔ تو بڑی خبر یہ ہے کہ نون لیگ کے 8 سے 10 جو ارکان قومی اسمبلی ہیں، وہ ان کے بقول انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لیں گے۔ اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی ہے کہ وہ گئے تھے شہباز شریف صاحب کے پاس کہ ہم شیر کے نشان پر الیکشن نہیں لڑیں گے، ہمیں آزاد الیکشن لڑنے دیں، شیر کا نشان جو ہے وہ نفرت کا نشان بن چکا ہوا ہے، ہم آزاد لڑ کے جیت کے آپ کو تحفہ دیں گے، جس پر جو اعلیٰ قیادت ہے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ تو جس وجہ سے انہوں نے پھر سوچا کہ اس نشان پہ الیکشن لڑنے سے بہتر ہے کہ ہم پیپلز پارٹی جوائن کر لیں۔ تو ناظرین کرام دوسری جانب سب سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ چودھری نثار احمد صاحب بھی ان ایکشن ہیں، انہوں نے بھی رابطے تیز کر دیے ہوئے ہیں، جو نون لیگ کے قدور شخصیات ہیں ان کے ساتھ ان کے رابطے مکمل بحال ہیں، اور باغی گروپ بہت بڑا باغی گروپ بننے والا ہے نون لیگ کے اندر، جو بن چکا ہوا ہے، بس اب ان کو علیحدہ کرنا کام باقی ہے، اعلان باقی ہے۔ تو ناظرین کرام جب چودھری نثار جیسے قدور شخص رابطے تیز کر دیں تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں کیا بننا ہے۔ تو یہ بھی خبریں ہیں کہ بہت بڑے گروپ کو ساتھ لے کر چودھری نثار احمد صاحب پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں گے۔ جی ہاں، جتنا ان کا قد ہے، قدور شخصیات ہیں، وہ چودھری نثار صاحب وہ اکیلے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے، بلکہ نون لیگ کا بہت بڑا باغی گروپ جو ہے وہ ساتھ لے کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں گے بہت جلد۔ تو ناظرین اکرام سب سے بڑی جو خوشخبری ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں بری ہو چکی ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ بری ہو چکی ہیں، اور فیصل چودھری نے باقاعدہ ایک ٹی وی پروگرام میں یہ خوشخبری سنائی کہ یہ جو مفروضوں پہ کام چل رہے ہیں، سارے مفروضوں پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی ہو جائے گی، بین ہو جائے گی، یہ سب مفروضے ہیں، کوئی ایسا جرم ہی نہیں پاکستان تحریک انصاف کا کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے جس کی گواہی پہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کر دی جائے۔ انہوں نے بڑی خوشخبری سنا دی کہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی بریت ہے، ان کا بری ہونا، باقاعدہ عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ ان کا یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس سے کوئی بھی ان کا لینا دینا نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ انہوں نے بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ یہ بہت بڑی پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ ایک ایم پی اے نہیں تھیں، صرف وہ پنجاب کی پاکستان تحریک انصاف کی صدر ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی صدر ہیں، اگر ان کو کلین چٹ مل رہی ہے تو ثابت ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہیں ہے، لیکن ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جو بھی واقعہ ہوا وہ اچھا نہیں تھا 9 مئی کا، تو میں بذات خود بار بار مذمت کرتا ہوں، لیکن جو عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان کا کوئی اس سے تعلق سامنے نہیں آیا۔ تو ناظرین اکرام اسی خوشخبری کو عمران خان صاحب نے بھی اپنا قوم سے خطاب میں 23 دن بعد انہوں نے خطاب کیا ہے، تو مبارکباد دی ہے انہوں نے بھی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اگر بری ہو رہی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی صدر ہیں، تو اگر وہ بری ہو گئی ہیں تو ثابت ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس کے ساتھ، اس واقعہ کے ساتھ کوئی بھی 19-20 کا بھی رابطہ جو ہے وہ سامنے نہیں آتا، پاکستان تحریک انصاف کا کسی قسم کا تعلق اس 9 مئی والے واقعہ سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑی خوشخبری دی ہے، اور مزید انہوں نے کہا کہ میں سرپرائز دوں گا۔ تو ناظرین اکرام سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں، یہ میں آپ کو خبر ایڈوانس میں بتا دوں کہ بہت بڑا جو سرپرائز ہے وہ دینے والے ہیں۔ بہت بڑا سرپرائز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کا باغی گروپ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں
پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرے گا چودھری نثار احمد کی قیادت میں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت بڑا سرپرائز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چند دنوں میں آپ کو نون لیگ کا باغی گروپ جو ہے وہ چودھری نثار احمد کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ فرد وعد ہے جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے، نہ جھکا ہے، نہ اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں، اعصاب اس کے بالکل قائم دائم ہیں۔ اس نے یاد ہے آپ کو جب عدم اعتماد اس کے خلاف کامیاب ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو اس نے مزید کہا تھا کہ یہ جنگ اعصاب کی جنگ ہے، یہ جنگ میں ہی جیتوں گا، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ جس طرح کا اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے لیکن کوئی ذرا بھی اس کو فکر نہیں ہے، پریشانی لاحق نہیں ہے، اس قائم دائم یہی کہہ رہا ہے کہ جیت ہماری ہے، جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، حق سچ کی جیت ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں ملک پاکستان میں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔